جو لوگ بھی کر رہے ہیں، مجھے تو ظاہر نہیں پتہ، جو لوگ بھی اس طرح کا سکینڈلس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس کو سرکولیٹ کیا ہوگا، آج میں ڈی جی ایف آئی اے کو ایک درخواست دے رہا ہوں پی کا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کے لیے۔ تو جو اس میں ملوث ہوگا ان کے خلاف فوجداری قانون کے ساتھ بھی پروسیڈنگز ہوں گی اور میں ان کو لیگل نوٹس دے کے ڈیفیمیشن سوٹ بھی فائل کروں گا۔ سر ایکس پہ یا کسی اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ کوئی آپ نے نشاندہی کی ہے لوگوں کی؟ کوئی 1 2 4 بندے جو آپ کے سامنے آئے ہوں جنہوں نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہو؟ دیکھیں، ایک میرے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو مجھے کسی نے بھیجا تھا، وہ ایک کوئی پتہ نہیں مدیہ شاہ یا پتہ نہیں کون ایک ایڈوکیٹ کے نام سے، پتہ نہیں وہ فیک ہے یا اصلی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ اگر وہ فیک ہے تو بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اگر وہ اصلی ہیں تو بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کو جس نے اس پہ کمنٹ کیا یا جس نے اس کو فیک نیوز کو فارورڈ کیا، وہ دونوں اس کے قصوروار ہیں۔ تو جو لوگ ہماری نظروں میں آئے ہیں، ہم نے ان کے اسکرین شاٹس بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے خلاف آج ہی میں درخواست فائل کروں گا۔ تو جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ سر آج وکلاء کو سپریم کورٹ کے بلانے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے آئین اور قانون کو پاؤں تلے دبوچا جا چکا ہے۔ اس وقت عدالتی نظام جو ہے وہ ایک باندی بن کے رہ چکا ہے، آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، نظام انصاف درست نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، جمہوریت کی بحالی نہیں ہوگی، تب تک اگر آپ یہ تصور کریں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے تو ہم اس کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ملک نہیں کہہ سکتے۔ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ایک یرغمال بنایا ہوا ہے اس ملک پاکستان کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ اس لیے وکلاء وہ طبقہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں، اس ملک میں رول آف لاء کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے اور قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے ماضی میں بھی سڑکوں پر آئے تھے اور آج بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ سر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نام اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آج سے باقاعدہ وکلاء تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا وکلاء کامیاب ہوئیں گے؟ دیکھیں، وکلاء تو کامیاب ہو چکے ہیں جب آپ ذہنی طور پر آپ نے اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔ عدلیہ آج آزاد نہیں ہے۔ آج عدلیہ کی آزادی کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ اگر یہ کٹ پتلیوں نے یہ راستے نہ بلاک کیے ہوتے یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے، آپ کو پتہ ہے کوئی کشمیر ہائی وے پہ لوگ رکے ہوئے ہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہائی کورٹ کے باہر رکے ہوئے ہیں، دروازے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، مارگلا روڈ کے اوپر رکے ہوئے ہیں، G10 میں ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بات طے ہے، یہ ذہنی انقلاب آ چکا ہے، لوگوں کے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز رچ بس گئی ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی اور آزاد عدلیہ رہنی ہوگی۔ آزاد عدلیہ کے بغیر غلام عدلیہ آپ کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ سر سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ وکلاء کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پلاٹ لے کے یا پیسے لے کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ایسے کوئی پروف موجود ہیں کہ کچھ وکلاء نے کوئی اپنی مراد لی اور خاموش ہو گئے ہوں؟ دیکھیں، میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا یہ بہت گھٹیا حرکت ہوگی، اور اگر آپ اپنے ملک کو بیچیں گے، اپنے ملک کے نظریات کو بیچ کے، اپنی کاز کو بیچ کے کوئی بھی گھٹیا حرکت کرے گا تو یہ سب سے بڑا جرم اور غداری کا مترادف ہوگا۔ سر سوابی کے اندر جلسہ ہوتا ہے 1 سال الیکشن کے مکمل ہونے پہ، جلسہ بھی آپ کا کامیاب رہا، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے حوالے سے بڑی ایک منفی قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہے، آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے کل اپنا وائس نوٹ چھوڑ دیا تھا، وہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، مجھے تو ظاہر نہیں پتہ، جو لوگ بھی اس طرح کا سکینڈلس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس کو سرکولیٹ کیا ہوگا، آج میں ڈی جی ایف آئی اے کو ایک درخواست دے رہا ہوں پی کا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کے لیے۔ تو جو اس میں ملوث ہوگا ان کے خلاف فوجداری قانون کے ساتھ بھی پروسیڈنگز ہوں گی اور میں ان کو لیگل نوٹس دے کے ڈیفیمیشن سوٹ بھی فائل کروں گا۔ سر ایکس پہ یا کسی اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ کوئی آپ نے نشاندہی کی ہے لوگوں کی؟ کوئی 1 2 4 بندے جو آپ کے سامنے آئے ہوں جنہوں نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہو؟ دیکھیں، ایک میرے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو مجھے کسی نے بھیجا تھا، وہ ایک کوئی پتہ نہیں مدیہ شاہ یا پتہ نہیں کون ایک ایڈوکیٹ کے نام سے، پتہ نہیں وہ فیک ہے یا اصلی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ اگر وہ فیک ہے تو بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اگر وہ اصلی ہیں تو بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کو جس نے اس پہ کمنٹ کیا یا جس نے اس کو فیک نیوز کو فارورڈ کیا، وہ دونوں اس کے قصوروار ہیں۔ تو جو لوگ ہماری نظروں میں آئے ہیں، ہم نے ان کے اسکرین شاٹس بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے خلاف آج ہی میں درخواست فائل کروں گا۔ تو جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ الیکشن کو 1 سال ہو گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ 1 سال پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا؟ جیسے اس 1 سال میں جو جمہوریت دشمن لوگ تھے، جو ریجیکٹڈ عوام کے لوگ تھے، ان ڈاکوؤں کو کرپٹ الیکشن کمیشن نے ملی بھگت سے، کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کی ملی بھگت سے ان کو
ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ان ڈاکوں کو الیکشن کمیشن نے مسلط کر دیا فارم 47 کے ذریعے. اب ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی جو سو کارڈ پارلیمنٹ تھی انہوں نے مزید ڈاکہ ڈالتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ ترامیم کر دیں جس کے ذریعے ملک میں جو رول آف لا، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس میں جو سازشی کردار تھے الیکشن کمیشن سمیت، اور اس میں قاضی فائیسہ کا پورا عمل دخل تھا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پہ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے. اور پچھلے ایک سال میں جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم، تشدد، بربریت، چار دیواری کی پامالی، جھوٹے پرچے کرنا، لوگوں کو ظلم کرنا، سیدھی گولیاں مارنا، اس ایک سال کا ان کے کارنامے ہیں. اور اس رجیم چینج کے بعد $42 بلین کا اس ملک میں نقصان ہوا ہے. اور پچھلے ایک سال میں یہ رپورٹ ہے $1.62 بلین کا لاس ہوا ہے صرف نیٹ بند کر کے، ان کو سلو کر کے، اور لوگوں کو روزگار جو خود وہ کما رہے تھے ان کو بے روزگار کر کے. اسی طرح میکسیمم لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. SIFC کے ذریعے جو یہاں ایکسپورٹ آنی تھی یا کوئی انویسٹمنٹ آنی تھی، وہ انویسٹمنٹ پاکستان کی سب سے لویسٹ انویسٹمنٹ رہی ہے. اسی طریقے سے 1,30,00,000 افراد پچھلے ایک سال میں مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ ان کے بدترین، آپ ان کو کارنامے کہو یا بدترین قسم کی ان کی حرکات کہو، یہ اس ملک کو ملا ہے. بہت شکریہ سر. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وکلاء تحریک باقاعدہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے احاطے میں کچھ وکلاء موجود ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف بڑھنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں.